اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله المولانا العظیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ توقد نارا فلما اضاءت ما حوله، جیسا کہ آگ کو سلگانے کے بعد، بڑی سی آگ لگائی جائے، اس کو لگانے کے بعد سلگایا جائے، اور سلگانے کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں، دہکایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے. توقد نار سے مراد بھڑکانا. تو ان کی مثالیں ایسی ہیں جیسا کہ آگ لگائی جائے، آگ لگا کر کے اس کو بھڑکایا جائے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اب جب آگ دہکائی جاتی ہے تو اس میں سے، آگ میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں، یا دو چیزوں کا اخراج ہوتا ہے. ایک تو تمازت اور دوسری روشنی. روشنی یعنی نور، اور تمازت یعنی آگ، اس کا دہکنا، اس کی جلن. یعنی آگ دو طریقے کی چیزیں پیدا فرماتی ہے، اس میں سے دو طریقے کی چیزیں نکلتی ہے. ایک نکلتا ہے تمازت، دوسری روشنی نکلتی ہے، یعنی نور بھی نکلتا ہے اس سے. تو ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. لیکن اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی نے آگ کو بھڑکایا، اللہ ہی نے اس میں روشنی پیدا کی، اللہ ہی نے اس میں تمازت پیدا کی. لیکن یہ منافقین کی مثال ایسی ہے، جب وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آگ دہک رہی ہے، بھڑک رہی ہے، تو وہ یہ گمان کر بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب جب آگ سے فائدہ ہم کو مل رہا ہے، ایک تو گرمی تمازت مل رہی ہے، دوسری یہ روشنی مل رہی ہے، یعنی ہم کو دو طریقے کا فائدہ دستیاب ہو رہا ہے. اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہ فائدہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آگ لگی ہوئی ہے، اس میں سے روشنی بھی ہے، اس میں سے جو ہے سو تمازت بھی ہے، گرمی بھی ہے، فائدہ بھی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، اور یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اس بات پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے یہ جو روشنی، یہ جو آگ، یہ جو تمازت ہے، یہ کس نے بھڑکائی؟ اللہ رب العزت نے بھڑکائی. اللہ رب العزت اس کو دہکا رہا ہے. اور ان کا جو گمان تھا کہ یہ کبھی نہیں بجھے گی، کبھی نہیں ٹھٹرے گی، کبھی نہیں ختم ہوگی، لیکن جب اللہ رب العزت اچانک اس کو ختم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، ٹھہرا دیتا ہے، اور اس میں کی جو روشنی اور تمازت ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور تمازت نکل جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے. یہ اندھیروں کے ڈھیروں کے اندر جب آ جاتے ہیں، جب یہ پچھتاوے میں آتے ہیں، اس وقت کی حالت کو اللہ رب العزت ان کے سامنے انکشاف کر رہا ہے. تو ان کی مثال گویا کہ ایسی ہو گئی کہ یہ لوگ چمک دھمک کو دیکھ کر یہ گمان کر بیٹھ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن یہ ان کے لیے دھوکہ ہے. جب یہ اچانک سے ختم اور ناقص ہو جائے گی، فی ظلمات لا یبصرون، تو وہ یہ چیز
ان کو ظلمات کی طرف، نقصان کی طرف لے جائے گی، اور لا یبصرون، لیکن وہ اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کیا؟ دیکھ پا رہے ہیں؟ نہیں، لا یبصرون، نہیں دیکھ پا رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کا شعور اتنا نہیں ہے، کیونکہ یہ منافقین میں سے ہے۔ اس سے پہلے منافقین کے عیوب بیان کیے، اب ان کو اور زیادہ ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ مثال سے مشکل بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مفروض سے، جیسے کہ زید کو شیر سے تشبیہ دینا، اور ایک خصے سے پہلے قسم کی تشبیہ، اور دوسری کو مثال کہا جاتا ہے۔ مثلہم، مثل کے لغوی معنی ہیں مثل اور مانند کے، لیکن اصطلاح میں اس مشہور کہاوت کو کہتے ہیں جو عجیب چیز کے لیے بیان کی جائے، جیسے اردو میں بے درد آدمی کے لیے بولتے ہیں کہ جس کے نہ نکلی ہوئی بیائی وہ کیا جانے، پیڑ پرائی کے لیے، یعنی جو کبھی مصیبت میں گرفتار نہ ہو وہ مصیبت زدوں کے درد کو کیا جانے، یعنی جس پر مصیبت ہی نہ آن پڑے تو مصیبت کی اصلیت کو، درد تکلیف کی اصلیت کو کیا سمجھے، یعنی اس کو خالی مثال دینے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ اس لیے قرآن کریم اور احادیث شریف میں بے شمار مثالیں بیان فرمائی گئیں۔ توریت اور انجیل میں تو مثالوں کی پوری صورتیں تھیں جن کا نام سورۃ الامثال ہے۔ کمثلی، اس میں کاف زیادہ ہے کیونکہ کاف کے معنی بھی مثل ہی ہیں۔ جب مثل میں داخل ہو تو اسے کچھ معنی نہ دیں، جیسے لیس کمثلہ شیء میں اس مثل میں بمعنی حالت کے ہے، تو کاف اپنے معنی میں ہے۔ ایک کریم کے آیت کریمہ کے یہ معنی ہوئے کہ منافقین کے عجیب حالات ان لوگوں کی حالت کی طرح ہے الذی، یہ لفظ صورت واحد میں ہے اور مانن جمع، کیونکہ اس سے پہلے مثلہم آ چکا اور اس کے بعد بھی بنورہم آ رہا، یعنی اس جماعت کی طرح ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَخْذُلْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا اسْتَوْخَدَ وَخُودُ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے آگ کا بھڑکانا، توخد کے معنی آگ کا بھڑکانا اور اس سے شعلے نکالنا۔ ایندھن کو بھی اس لیے وقود کہتے ہیں کہ اس سے آگ بھڑکتی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے خوب تیز آگ جلائی اور اس سے خوب بھڑکایا۔ نارا نور سے بنا ہے جس کے معنی ہے تڑپنا اور حرکت کرنا، چونکہ آگ میں بھی تڑپ اور حرکت ہے اس لیے اسے نار کہتے ہیں۔ پھر چونکہ آگ میں روشنی بھی ہے اس لیے روشنی کو نور کہہ دیا گیا، اور مینارے کو بھی اس لیے مینارہ کہتے ہیں کہ اس پر اذان دی جاتی ہے اور اس کو دور سے دیکھ کر لوگ منزل کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ یعنی فی نار کا جو جملہ آیا ہے تو نار بمعنی الگ الگ اس کے معنوں میں بتایا جا رہا ہے۔ نار سے مینار بھی ہے، اور مینار کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو دور سے دیکھا جاتا ہے، اور نار دوسری طریقے کا جو نار ہے، نار کے معنی ہے نور اسی سے بنا ہے، یعنی چمک دھمک روشنی۔ تو اس کی جو چمک دھمک ہے، آگ کے اندر کی جو خاصیت نور کی بھی ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، یعنی بمعنی 3-4 معنوں کے اندر آگ کو بتایا گیا ہے۔ ہاں، اس مینار کو دیکھ کر لوگ منزل کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ غرض کے نور کا استعمال 2 معنی میں ہو گیا، ایک حرکت اور تڑپ، دوسرے روشنی چمک دھمک۔
فلما اضاءت، اضاءت ضوء سے بنا ہے جس کے معنی ہے تیز روشنی۔ نور اور ضوء میں یہ فرق ہے کہ نور ہلکی روشنی کو بھی کہتے ہیں، مگر ضوء تیز ہی پر بولا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے آفتاب کو ضیاء اور چاند کو نور فرمایا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو بھی اس لیے نور فرمایا، اور ضیاء اسی سے جو ہے سو تمازت بھی ہے، یعنی اس کے اندر جو جلن ہے وہ چیز ہے، وہ خاصیت ہے، لیکن نور کے اندر یہ نہیں ہے۔ ہر ایک فیض حاصل کر سکتا ہے، وہ مثل سورج کے جلالی نہیں جو کہ آنکھوں کو خیر کر دے۔ یہاں اضاءت لازم بھی ہو سکتا ہے اور متعدی بھی۔ اگر لازم ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ پس جب کہ چمک گئی آس پاس کی جگہ، یعنی جیسا کہ وہ آگ جلائی گئی، آس پاس کی جگہ چمک گئی، روشنی ہو گئی، تو یہ روشنی چمک دمک کو لے کر وہ خوش ہونے لگے کہ یہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ہو شاید۔ پس جب خوب چمکا دیا اس آگ نے آس پاس کی جگہ کو۔ ما حولہ، لفظ حول کے معنی ہیں گھومنا، اس لیے برس کو بھی حول کہتے ہیں کہ وہ گردش کرتا رہتا ہے۔ اسلام میں حول ملی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ حول جو ہے ما حولہ جو لفظ آیا ہے، یعنی ڈھول ڈھول کر جو بنایا گیا۔ مثال کے طور پر حلوہ بھی اسی سے بنتا ہے، حلوہ کے معنی ملا ملا کر بنانا، تو ماحول کے معنی وہی بتائے گئے ہیں، چیز کو کہتے ہیں۔ نیز اس کے معنی بدلنے کے بھی ہیں، اس لیے قرض منتقل کرنے کو حوالہ کہتے ہیں، اور کسی چیز کی جستجو کرنے والے کو محاولہ کہتے ہیں۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہے، یعنی قریب کی جگہ۔ ذہب اللہ، عربی زبان میں ذہبہ بھی اور اذہبہ کے ایک ہی معنی ہے، یعنی اس کو لے گیا، لیکن ذہبہ بھی وہاں بولا جاتا ہے جہاں بالکل لے گیا، یعنی ذہبہ۔ ان کو یہاں پر اللہ رب العزت نے ذہب اللہ کا جو جملہ آیا ہے، یہاں سے جو اللہ رب العزت نے اجالا تمازت آگ کو بھڑکا کر کے ذہب اللہ، وہاں سے اس کو ختم کر گیا۔ ذہبہ سے یہاں یہ مراد ہے کہ ایسا ختم ہوا کہ اس ختم ہونے کے بعد آنے کی کوئی امید نہیں۔ جو نور ختم ہوا، جو روشنی ختم ہوئی، جو آگ ختم ہوئی، جس پر یہ گمان یا ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیا، جبکہ یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہاں ذہبہ سے وہ مراد ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ختم ہونا، جس کی امید نہ ہو دوبارہ پیدا ہونے کی یا دوبارہ شروع ہونے کی۔ وَتَرَكَ، اس لیے فرمایا گیا کہ تاکہ معلوم ہو کہ ان کی آگ بالکل ہی بجھا دی گئی، جس سے کہ وہ پورے طور پر اندھیرے میں رہ گئے۔ فی ظلمات کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہے کم ہونا۔ برف کو اس لیے ظلم کہتے ہیں، وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ ستانے کو بھی ظلم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ظالم کے نیک اعمال برباد ہو کر کم ہو جاتے ہیں۔ یعنی فی ظلمات جو جملہ آیا، فی ظلمات لا یبصرون، جو ظلمات لفظ آیا اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ ظلم جو ہے ایک جگہ انجماد ہونے کا نام ہے، تو وہ جو ظالم جو ہوتا ہے گناہوں کو جمع کر لیتا ہے اور اس کے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، دوبارہ وہ آنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور برف بھی جو انجماد ہوتا ہے ایک جگہ جمع ہوتا ہے۔ ظالم جو ہوتا ہے، ظلم جو کیا ہوتا ہے کسی پر، تو وہ ظلم اس نے جو بھی کیا ہے، وہ ظلم کا جو عوض اس کو ملنے والا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔
اس لیے کہتے ہیں اس کی وجہ سے ظالم کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ظلم تو وہ کر چکتا ہے لیکن اس کے جو کیے ہوئے نیک اعمال یہاں پر برباد ہو جاتے ہیں. نیز ظلم دانت کے پانی اور اس کے تری اور اس کی سفیدی کو بھی کہتے ہیں. تفسیر کبیر. مگر یہاں اس سے مراد ہے تاریکی ظلمات. جمع اس لیے بولا گیا کہ منافقین صرف ایک تاریکی میں نہ تھے، بہت سی تاریکیوں سے گھرے ہوئے تھے. ایک تو کفر کی تاریکی، دوسرے مکر و فریب کی تاریکی، تیسرے جھوٹ بولنے کی تاریکی، چوتھے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرنے کی، پانچویں جہل مرکب کی، چھٹے گناہوں اور شہوتوں کی وغیرہ وغیرہ. لا یبصرون میں تاریکیوں ہی کا بیان ہے، یعنی انہیں اندھیرے میں اس طرح چھوڑ دیا گیا کہ کچھ ان کو سوجھتا ہی نہیں، کچھ ان کو دکھتا ہی نہیں. یہاں پر اس آیت کریمہ کا پوری تفسیر اور ترجمہ پیش کیا گیا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. صدق اللہ العظیم.